شہر کی سب سے مہنگی اور مشہور یونیورسٹی کا مین کوریڈور طلبہ کے شور اور چہل پہل سے گونج رہا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں امیر زادوں کے فیشن، مہنگی گاڑیوں کی چابیاں اور اونچی ہنسی کی نمائش عام تھی۔ کوریڈور کے ایک طرف جہاں دھوپ کی کرنیں کھڑکیوں سے چھن کر آ رہی تھیں، زریاب اپنے 3-4 دوستوں کے جھرمٹ میں کھڑا تھا۔ برانڈڈ ڈارک بلو شرٹ، مہنگی گھڑی اور چہرے پر بے باک مسکراہٹ۔ وہ دور سے ہی امیر زادہ لگ رہا تھا۔ اس کے دوست اس کے لطیفوں پر کھلکھلا کر ہنس رہے تھے اور وہ خود اس توجہ کا بھرپور لطف لے رہا تھا۔ تبھی کوریڈور کے دوسرے سرے سے حیا داخل ہوئی۔ وہ زریاب کی چچا زاد تھی، مگر اس کا وجود اس چمک دمک والی یونیورسٹی سے بالکل الگ تھلگ تھا۔ سادہ سا ہلکے رنگ کا سوٹ، سر پر سلیقے سے جما ہوا دوپٹہ اور ہاتھوں میں کتابوں کا ڈھیر۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور وہ خاموشی سے دیوار کے ساتھ ساتھ تیز قدموں سے چل رہی تھی، جیسے خود کو اس ہجوم سے بچانا چاہتی ہو۔ زریاب کی نظر اس پر پڑی تو اس کے چہرے پر ایک طنزیہ، تقریباً زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنے دوستوں کو کوہنی ماری۔ اوہ، دیکھو تو ذرا لڑکوں، ہماری یونیورسٹی کی اسکالرشپ کوئین پبلک ٹرانسپورٹ کی دھول جھاڑ کر تشریف لا رہی ہیں۔ اس نے اتنی اونچی آواز میں کہا کہ آس پاس کھڑے کئی طلبہ متوجہ ہو گئے۔ اس کے دوستوں نے دبی دبی ہنسی۔ حیا کے قدم ایک لمحے کے لیے ٹھٹکے، مگر اس نے سر نہیں اٹھایا۔ وہ جانتی تھی یہ آواز کسی کی ہے اور کیا کہنے والی ہے۔ اس نے اپنی گرفت کتابوں پر مضبوط کی اور چلتی رہی۔ زریاب اس کی خاموشی سے محظوظ ہونے کے بجائے چڑ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ حیا پلٹ کر کوئی جواب دے، غصہ کرے تاکہ اسے مزید تماشا بنانے کا موقع ملے۔ ارے حیا، سنا ہے تم نے اب کتابیں بیگ میں رکھنا بھی چھوڑ دی؟ زریاب نے اس کے قریب آتے ہوئے اس کے راستے میں تھوڑا حائل ہو کر کہا، یا پھر بیگ خریدنے کے پیسے بھی کزن کی شادی کے فنڈ میں چلے گئے؟ اس کے دوست اب کھل کر ہنسنے لگے۔ تماشائی طلبہ نے بھی کنکھیوں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ حیا بالکل اس کے سامنے پہنچ کر رکی۔ اس نے آہستہ سے اپنی نظریں اٹھائیں اور زریاب کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں میں نہ خوف تھا، نہ شرمندگی اور نہ ہی غصہ۔ وہاں صرف ایک گہرا خاموش صبر تھا اور شاید تھوڑی سی حقارت۔ اس نے زریاب کو کوئی جواب نہیں دیا، ایک لفظ بھی نہیں، بس اس کی طنزیہ مسکراہٹ کو ایکسپرٹ نظر سے دیکھا، جیسے وہ کوئی بے معنی چیز ہو، اور پھر سائڈ سے ہو کر خاموشی اور وقار کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ زریاب وہیں کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ اس کی ہنسی غائب ہو گئی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کے تمام طنز اور تکبر کو حیا کی خاموشی نے بے وزن کر دیا ہو۔ اس کے دوست اب اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے، مگر اب اس مسکراہٹ میں وہ مزہ نہیں تھا، بلکہ تھوڑی سی شرمندگی تھی۔ خاموشی میں بھی کتنا دم ہوتا ہے نا یار، ایک دوست نے آہستہ سے کہا۔ زریاب نے غصے سے اسے گھورا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ حیا کا کچھ نہ کہنا اس کی شکست ہے، مگر در حقیقت وہ خاموشی حیا کی سب سے بڑی طاقت تھی، جس نے زریاب کے تکبر کو ایک لمحے کے لیے چور چور کر دیا تھا۔ زریاب جب گھر میں داخل ہوا تو فضا میں عجیب سی سنگینی تھی۔ لاؤنج میں اس کے والد شاہ نواز صاحب صوفے پر بیٹھے، ہاتھ میں ایک کاغذ تھامے، غصے سے کانپ رہے تھے۔ زریاب نے خاموشی سے گزرنا چاہا، مگر گرجدار آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ رک جاؤ زریاب، یہ کیا ہے؟ شاہ نواز صاحب نے کپ سامنے میز پر پٹخ دیا۔ یونیورسٹی سے تمہارے پروفیسر کا فون آیا تھا، وہ تمہارے مڈ ٹرم کا رزلٹ ہے 0۔ زریاب نے ایک نظر اپنے باپ پر ڈالی اور لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ ڈیڈ، وہ پیپر ذرا مشکل تھا، میں دیکھ لوں گا۔ کیا دیکھ لو گے تم؟ شاہ نواز صاحب صوفے سے کھڑے ہو گئے۔ تم پر میں پانی کی طرح پیسہ بہا رہا ہوں تاکہ تم میرا بزنس سنبھال سکو، اور تم آوارہ گردی اور عیاشی سے باہر نہیں نکلتے۔ ذرا شرم کرو، اپنے چچا کی بیٹی کو دیکھو، حیا کو۔ حیا کا نام سنتے ہی زریاب کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ غریب ہے، اسکالرشپ پر پڑھ رہی ہے، اس کے پاس تمہاری طرح گاڑیاں اور مہنگے فون نہیں ہیں، مگر اس کی پڑھائی دیکھو، ٹاپ کر رہی ہے وہ اپنے باپ کی مجبوری کا خیال کرتی ہے، ان کے سر کا فخر بنی ہوئی ہے۔ اور ایک تم ہو جس نے میری ناک کٹوانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ لڑکی تمہارے لیے ایک مثال ہے، مگر تم نے تو جیسے قسم کھا رکھی ہے کہ بس میرا پیسہ ہی ڈبونا ہے۔ زریاب کا جبڑا سختی سے بھیج گیا۔ باپ کی ڈانٹ ایک طرف، مگر حیا سے اس کا موازنہ اسے آگ لگا رہا تھا۔ ڈیڈ پلیز، اس بیچاری کا ذکر میرے سامنے مت کریں، وہ محتاج ہے اس لیے پڑھتی ہے۔ محتاج وہ نہیں تم ہو، کیونکہ وہ اپنے دماغ کے بل پر کھڑی ہے
اور تم میرے پیسے کے دم پر۔ شاہ نواز صاحب نے آخری وار کیا اور غصے سے کمرے میں چلے گئے۔ زریاب غصے میں بھرا ہوا اپنے بیڈ روم میں آیا اور دروازہ زور سے بند کیا۔ اس نے اپنی گھڑی اتار کر میز پر دے ماری۔ اسے آج کی یونیورسٹی والی خاموشی یاد آئی اور اب باپ کے یہ الفاظ اس کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہے تھے۔ وہ بیڈ پر لیٹ گیا اور چھت کی طرف گھورنے لگا۔ کمرے کا ایئر کنڈیشنر پوری رفتار پر تھا مگر اس کے اندر کی تپش کم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی تمہارے لیے ایک مثال ہے۔ مثال؟ وہ بڑبڑایا۔ وہ لڑکی جس کے پاس ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں وہ میرے لیے مثال بنے گی؟ اس کے ذہن میں حیا کا وہی اسپاٹ چہرہ گھومنے لگا۔ وہ کتنی سکون میں تھی، جیسے اسے کسی کی پرواہ ہی نہ ہو۔ زریاب کو اس کی وہ خاموشی اب اپنی توہین لگ رہی تھی۔ اسے لگا جیسے حیا نے بنا کچھ کہے اسے ہرا دیا ہے۔ حیا، اس نے تلخی سے اس کا نام لیا۔ تمہاری یہ قابلیت اور ڈیڈ کا یہ غرور، اب مجھے کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ اگر اس بار رزلٹ ٹھیک نہ ہوا تو ڈیڈ واقعی مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ وہ چھت کو گھورتے ہوئے اب کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ نفرت اپنی جگہ تھی مگر اپنی ساکھ بچانے کے لیے اسے اب اسی لڑکی کی ضرورت تھی جسے وہ حقیر سمجھتا تھا۔ صبح کے ابھی 6 ہی بجے تھے جب زریاب کے کمرے سے آہٹیں آنے لگی تھیں۔ بیگم شاہ نواز، جو عام طور پر 9 بجے سے پہلے بیدار نہیں ہوتی تھی، کچن کی طرف جاتے ہوئے بیٹے کو تیار دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ زریاب نے استری شدہ سفید شرٹ پہنی تھی اور وہ جلدی میں اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھا رہا تھا۔ شاہ نواز صاحب ڈائننگ ٹیبل پر اخبار پڑھ رہے تھے جب ان کی بیگم مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ دیکھیں ذرا آپ کی کل کی ڈانٹ کا کتنا اثر ہوا ہے۔ صاحبزادے سورج نکلنے سے پہلے ہی یونیورسٹی کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ شاہ نواز صاحب نے اینک کے اوپر سے بیٹے کو دیکھا اور ایک طنزیہ مگر فاتحانہ مسکراہٹ ان کے لبوں پر آئی۔ دیکھا تم نے؟ آخر خون تو میرا ہی ہے نا۔ جب تک ان جیسے بگڑے ہوئے رئیسوں کو کسی 2 ٹکے کی مثال نہ دی جائے ان کی غیرت نہیں جاگتی۔ انہوں نے حیا کا ذکر اس تحقیر سے کیا جیسے وہ کوئی انسان نہیں، محض ایک موازنے کا آلہ ہو۔ میں جانتا تھا جب اسے بتاؤں گا کہ ایک غریب کی بیٹی اس سے آگے نکل گئی ہے تو یہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ اب دیکھنا یہ اسے نیچا دکھانے کے لیے کیسی محنت کرتا ہے۔ شاہ نواز صاحب کے دل میں اپنے چھوٹے بھائی کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ برسوں پہلے جب انہوں نے کاروبار میں ترقی کی تھی تو انہوں نے اپنے مفلس بھائی کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ ان کے لیے وہ رشتہ صرف ایک بوجھ تھا جسے وہ کبھی کبھار صدقہ خیرات دے کر بہلا دیتے تھے۔ انہیں حیا کی ذہانت سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، بس وہ اسے اپنے بیٹے کو ٹک کرنے کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ زریاب ان کو نظر انداز کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ زریاب جب یونیورسٹی پہنچا تو ابھی کلاس شروع ہونے میں وقت تھا۔ اسے یوں صبح سویرے دیکھ کر اس کے دوستوں کے گروپ میں کھلبلی مچ گئی۔ اوئے زریاب، خیریت تو ہے؟ آج سورج کدھر سے نکلا ہے؟ اس کے دوست سمیر نے کہکہا لگایا۔ زریاب نے کوئی جواب نہیں دیا اور سیدھا کلاس میں جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد پروفیسر رحمان کلاس میں داخل ہوئے۔ انہوں نے حاضری لینے کے بعد ایک فائل میز پر رکھی۔ کلاس، میں آج ایک بار پھر حیا کی تعریف کرنا چاہوں گا۔ مڈ ٹرم کے نتائج آ چکے ہیں اور پورے ڈپارٹمنٹ میں حیا نے ٹاپ کیا ہے۔ پروفیسر نے مسکراتے ہوئے حیا کی طرف دیکھا جو پچھلی بینچ پر خاموشی سے بیٹھی تھی۔ کاش باقی طلبہ بھی جن کے پاس تمام تر سہولیات موجود ہیں حیا سے کچھ سیکھیں۔ پروفیسر کی نظر لاشعوری طور پر زریاب پر پڑی جو فرنٹ سیٹ پر بیٹھا پینسل توڑنے والے انداز میں اسے مسل رہا تھا۔ زریاب کو لگا جیسے پوری کلاس اس کا مذاق اڑا رہی ہو۔ اسے غصہ آ رہا تھا کہ وہ اتنا امیر ہے، سب سے مہنگی گاڑی اس کے پاس ہے، پھر بھی تعریف اس سادہ سی لڑکی کی ہو رہی تھی۔ کلاس ختم ہوتے ہی زریاب نے دیکھا کہ حیا لائبریری کی طرف جا رہی ہے۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے لپکا۔ زریاب اپنی مخصوص اکڑ کے ساتھ حیا کے پیچھے تیز قدم اٹھاتا کوریڈور میں اس کے برابر آ گیا۔ حیا نے محسوس تو کیا کہ کوئی اس کے تعاقب میں ہے مگر اس نے مڑ کر دیکھنا گوارا نہ کیا۔ رک جاؤ حیا، میں تم سے بات کر رہا ہوں، زریاب نے اس کے کندھے کے پاس جھک کر تھوڑی اونچی آواز میں کہا۔ حیا کے قدموں کی رفتار میں کوئی فرق نہ آیا۔ یونیورسٹی میں سب کے سامنے تماشا بنانا تمہارا مشغلہ ہو سکتا ہے زریاب، میرا نہیں۔ جو کہنا ہے جلدی کہو، مجھے لائبریری جانا ہے۔ زریاب نے ایک طنزیہ کہکہا لگایا۔ لائبریری، جہاں تم اپنی پرانی کتابوں کے ڈھیر میں خود کو چھپاتی ہو؟ خیر سنو، مجھے تمہاری ذہانت کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ حیا ایک لمحے کے لیے رکی اور حیرت سے اسے دیکھا۔ میری ذہانت، جس کا تم کل تک سب کے سامنے مذاق اڑا رہے تھے؟
وہ مذاق تھا یا حقیقت؟ اس سے تمہیں کیا؟ زریاب نے اپنے بال درست کرتے ہوئے بے نیازی سے کہا۔ بات سیدھی سی ہے، پروفیسر رحمان نے وارننگ دی ہے کہ اگر فائنل پیپر کلیئر نہ ہوا تو میرا سال ضائع ہو جائے گا۔ اور ڈیڈ؟ خیر، وہ تو ویسے ہی تمہاری مثالیں دے دے کر میرا جینا حرام کر چکے ہیں۔ حیا نے ایک گہرا سانس لیا اور دوبارہ چلنے لگی۔ تو میں کیا کروں؟ محنت کرو، پڑھو۔ وہی تو کہہ رہا ہوں۔ زریاب اب اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم مجھے پڑھاؤ گی، روزانہ 2 گھنٹے۔ تم جانتی ہو کہ پورے ڈپارٹمنٹ میں تمہارے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو مجھے اس بھنور سے نکال سکے۔ حیا کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم حکم دو گے اور میں مان جاؤں گی؟ زریاب، تم بھول رہے ہو کہ ہم صرف کزن نہیں، تمہارے خاندان نے برسوں سے میرے باپ کو اپنی دہلیز سے دور رکھا ہے۔ زریاب نے اپنی جیب سے ہاتھ نکال کر سینے پر باندھ دیے۔ میں جذباتی باتوں کا سودا کرنے نہیں آیا حیا، میں عملی بات کر رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے تمہاری بہن کی شادی سر پر ہے، چچا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے اور مجھے گریڈز کی۔ اس نے ایک ایسی رقم کا نام لیا جو حیا کی توقعات سے کہیں زیادہ تھی۔ حیا خاموش ہو گئی۔ اس کے ذہن میں اپنے باپ کا وہ کمزور چہرہ گھوم گیا جو دوائیوں کے لیے بھی اسے اپنی پرانی چیزیں بیچنے کا کہتا تھا۔ رقم اچھی ہے، حیا نے دھیمے لہجے میں کہا، مگر میری شرائط سخت ہوں گی۔ شرائط؟ زریاب نے بھویں اچکائیں۔ ہاں، تم میرے گھر آؤ گے۔ تمہاری بڑی گاڑی ہمارے محلے کی تنگ گلیوں میں نہیں آ سکتی، اس لیے تمہیں دور پارک کر کے پیدل آنا ہوگا۔ وہاں تم شاہ نواز صاحب کے بیٹے نہیں، صرف ایک شاگرد ہوگے۔ اور سب سے اہم بات، حیا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یونیورسٹی میں کسی کو پتہ نہ چلے کہ دی گریٹ زریاب ایک غریب کزن سے ٹیوشن پڑھ رہا ہے۔ تمہاری انا کو ٹھیس پہنچے گی۔ کیا یہ منظور ہے؟ زریاب کا دل چاہا کہ وہیں سے پلٹ جائے، مگر باپ کا غصہ اور فیل ہونے کا ڈر اسے جکڑے ہوئے تھا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، منظور ہے، کل شام 5 بجے۔ حیا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک فاتحانہ نظر اس پر ڈالی اور لائبریری کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ زریاب اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے ڈیل جیت لی ہے یا وہ خود ہار گیا ہے۔ سارا دن یونی میں بھی زریاب اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ کوئی بھی کام ہوتا یا کچھ پوچھنا ہوتا وہ حیا کے پاس جاتا تھا۔ یونی ختم ہونے کے بعد وہ اپنے گھر گیا تھا اور بنا اپنے والدین کو بتائے حیا کے گھر کی طرف روانہ ہوا تھا۔ زریاب نے اپنی چمکتی ہوئی سیاہ SUV محلے کے دہانے پر ایک کچے پلاٹ کے پاس کھڑی کی۔ گاڑی سے باہر قدم رکھتے ہی اسے حبس اور ایک عجیب سی بو کا احساس ہوا، شاید قریبی نالے یا کھلے گٹروں کی وجہ سے۔ اس نے فوراً اپنا قیمتی رومال ناک پر رکھ لیا۔ اوہ خدایا، لوگ یہاں سانس کیسے لیتے ہیں؟ وہ بڑبڑایا۔ جیسے ہی وہ محلے کی تنگ گلیوں میں داخل ہوا، اسے لگا جیسے وہ کسی دوسری دنیا میں آ گیا ہو۔ کہیں سے لکڑی جلنے کا دھواں اٹھ رہا تھا، کہیں کسی گھر سے سالن کے بھگار کی خوشبو آ رہی تھی۔ گلی کے نکڑ پر کچھ بوڑھے لوگ چارپائی بچھائے بیٹھے تھے، جو اسے یوں حیرت سے دیکھ رہے تھے جیسے وہ کوئی خلائی مخلوق ہو۔ یہ دیکھو بھائی، کون سا شہزادہ راستہ بھول کر یہاں آ گیا ہے، ایک بزرگ نے حقہ گڑگڑاتے ہوئے دوسرے سے کہا۔ زریاب نے اپنا کالر درست کیا اور تیز قدموں سے حیا کے بتائے ہوئے پتے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے جوتے کچی زمین پر پڑتے تو اسے گھن آ رہی تھی۔ آخر کار وہ ایک بوسیدہ سے لکڑی کے دروازے کے سامنے رکا، جس پر رنگ جگہ جگہ سے اکھڑ چکا تھا۔ اس نے ناگواری سے دروازے پر دستک دی۔ آئی آئی، اندر سے ایک نحیف مگر پرجوش آواز آئی۔ دروازہ کھلا تو سامنے ایک ادھیڑ عمر خاتون کھڑی تھیں، جن کے چہرے کی جھریوں میں ایک عجیب سی اپنائیت تھی۔ وہ زریاب کی چچی تھیں۔ زریاب کو دیکھتے ہی ان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ زریاب، میرا بچہ، انہوں نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے کہا۔ شاہ نواز بھائی کا بیٹا، کتنے سال ہو گئے تمہیں دیکھے ہوئے۔ آؤ آؤ، اندر آؤ میرے۔ زریاب ابھی کہنے والا تھا کہ چچی نے والہانہ انداز میں اسے اندر بلایا اور اس کے سر پر ممتا بھرا ہاتھ رکھ کر اسے دعا دینے لگی۔ زریاب کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے قیمتی ہیئر سٹائل اور اس کی شخصیت پر کوئی بوجھ رکھ دیا ہو۔ اس نے جھٹکے سے اپنا سر پیچھے کیا اور ناگواری سے ان کا ہاتھ ہٹا دیا۔ پلیز چچی، میرے بالوں کو خراب مت کریں۔ اس کا لہجہ حد درجہ اسپاٹ اور تلخ تھا۔ میں یہاں کوئی خاندانی ملنا ملانا کرنے نہیں آیا، میں صرف حیا سے پڑھنے آیا ہوں، اور میں یہاں ایک شاگرد کی حیثیت سے ہوں۔ مجھے بس وہ جگہ دکھائیں جہاں بیٹھ کر ہم پڑھ سکیں۔ چچی کا مسکراتا ہوا چہرہ ایک لمحے کے لیے مرجھا گیا۔ ان کا اٹھا ہوا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ زریاب کی بے رخی نے ان کے خلوص کو بری طرح
ٹھیس پہنچائی تھی، مگر انہوں نے فوراً خود کو سنبھالا اور ایک مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ہاں بیٹا، کیوں نہیں؟ حیا اندر والے کمرے میں تمہارا انتظار کر رہی ہے، تم بیٹھو، میں تمہارے لیے شربت بنا کر لاتی ہوں۔ چھوٹا سا صحن، دیواروں پر پینٹ کی جگہ نمی کے نشانات اور ایک پرانا پنکھا جو چرچراہٹ کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس نے سوچا، کاش یہ پیپر کلیئر ہو جائے تاکہ مجھے دوبارہ اس جگہ قدم نہ رکھنا پڑے۔ زریاب ناگواری سے قدم اٹھاتا کمرے میں داخل ہوا۔ وہ کمرہ حیا کا تھا، جہاں جگہ جگہ سے پینٹ اکھڑنے کے باوجود بلا کی صفائی اور سلیقہ موجود تھا۔ زمین پر ایک پرانی مگر صاف ستھری قالین بچھی تھی اور درمیان میں ایک چھوٹی سی میز رکھی تھی جس پر کتابیں پھیلی ہوئی تھیں۔ کمرے کی ایک جانب چارپائی پر نہایت نفاست سے بستر لگا ہوا تھا اور دیوار کے ساتھ لگی شیلف کتابوں سے بھری پڑی تھی۔ زریاب نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور ماتھے پر بل ڈال کر حیا کے سامنے قالین پر ہی بیٹھ گیا۔ تمہارے پاس یہاں بیٹھنے کے لیے کوئی چیئر نہیں ہے؟ اس نے ناگواری سے پوچھا۔ حیا نے ہاتھ میں پکڑا ہوا قلم میز پر دے مارا اور غصے سے بھرپور نظروں سے زریاب کو دیکھا۔ تم یہاں کسی 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں آئے ہو، سمجھے؟ یہ میرا کمرہ ہے اور یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہو، لہٰذا جہاں جگہ ملے خاموشی سے بیٹھ کر پڑھو۔ یہاں تمہیں وہ پرنس ٹریٹمنٹ نہیں ملے گا جو تمہارے محل میں دیا جاتا ہے۔ اگر پڑھنا ہے تو بیٹھو، ورنہ تم جا سکتے ہو۔ حیا نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا۔ زریاب اس کے اچانک غصے پر ہکا بکا رہ گیا۔ اچھا بابا، ٹھیک ہے، تم اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ جو تم نے باہر میری مما کے ساتھ کیا، میں نے وہ سب اچھی طرح دیکھا ہے۔ حیا کی آواز میں لرزش تھی مگر لہجہ سخت تھا۔ آج تو جو ہوا سو ہوا، لیکن آئندہ خیال رکھنا کہ تمہیں مجھ سے جڑے ہر رشتے کی عزت کرنی ہوگی۔ اگر تم نے مجھ سے پڑھنا ہے تو اخلاق سیکھنا ہوگا۔ زریاب نے تپ کر اپنا بیگ کھولا اور کتابیں نکالنے لگا۔ ٹھیک ہے، تو پھر تم بھی اپنی مما کو سمجھا دینا کہ میں یہاں کوئی رشتے نبھانے نہیں آ رہا، صرف پڑھنے آ رہا ہوں۔ ابھی حیا کچھ جواب دیتی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ بیٹا، زریاب کے لیے شربت، حیا کی مما کی آواز آئی۔ حیا نے فوراً بات کاٹی۔ اماں رہنے دیں، یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے اور اسٹوڈنٹ ہمیشہ گھر سے کھا پی کر ہی آیا کرتے ہیں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بس آپ بابا کا خیال رکھیں۔ یہ کہہ کر حیا دوبارہ کتاب کی طرف متوجہ ہو گئی، جبکہ زریاب کی نظریں چچی کے ہاتھ میں پکڑے اس گلاس پر ٹھہر گئیں جس کی دیواروں پر جمی ٹھنڈک بتا رہی تھی کہ شربت کتنا لذیذ اور میٹھا ہوگا۔ زریاب کو شدید پیاس لگی تھی۔ باہر کی گرمی اور حبس نے اس کا برا حال کر دیا تھا، مگر اپنی بدتمیزی کی وجہ سے وہ اب پیاسا رہنے پر مجبور تھا۔ اس نے ایک ٹھنڈی آب بھری اور خاموشی سے سر جھکا کر کتاب کے صفحات پلٹنے لگا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس گھر میں اس کا پیسہ نہیں بلکہ حیا کے اصول چلیں گے۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ ٹھیک 5 بجے زریاب کی گاڑی محلے کے باہر رکتی اور وہ پیدل چلتا ہوا حیا کے گھر پہنچتا۔ شروع میں اسے اپنی چچی کا دروازے پر کھڑے ہو کر انتظار کرنا بہت عجیب اور ناگوار لگتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس نے محسوس کیا کہ اس کی اپنی سگی ماں نے بھی کبھی اس طرح اس کا انتظار نہیں کیا تھا۔ اسے اس چھوٹے سے گھر کی دیواروں میں وہ سکون ملنے لگا تھا جو اسے اپنے پرتعیش محل میں بھی میسر نہ ہوا۔ حیا اور اس کی چھوٹی بہن عائزہ کی نوک جھوک، چچی کی محبت بھری ڈانٹ اور گھر کا سادہ سا ماحول۔ زریاب اکثر حیا کے کمرے سے باہر جھانکتا تو اسے حیا کبھی اپنی ماں سے لاڈ کرتی نظر آتی تو کبھی عائزہ کے ساتھ کھلکھلا کر ہنستی ہوئی۔ اس نے آج تک اپنے چچا سے ملنے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن اس گھر کی رونق اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ آج جب وہ آیا تو اسے چچی دروازے پر نظر نہ آئی۔ زریاب کا دل بے چین ہوا۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ کہاں ہے، مگر اس سے اپنے ہی کہے ہوئے پہلے دن کے الفاظ یاد آ گئے کہ میں یہاں رشتے نبھانے نہیں آتا۔ کمرے میں حیا اسے کچھ سمجھا رہی تھی مگر زریاب کا دھیان کتاب میں تھا ہی نہیں۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا کہ ہمیشہ کی طرح چچی کچھ کھانے کو کیوں نہیں لائیں۔ حیا نے اس کی بے چینی نوٹ کر لی۔ زریاب، تم بار بار باہر کیا کر رہے ہو؟ حیا نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ زریاب نے ایک لمحہ توقف کیا اور پھر دھیمی آواز میں بولا، حیا، میں جانتا ہوں میں نے کہا تھا کہ میں یہاں صرف ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے آتا ہوں، لیکن اب مجھے عادت ہو گئی ہے کہ جب بھی اس گھر میں داخل ہوتا ہوں چچی میرے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتی ہیں۔ آج وہ وہاں نہیں تھیں۔ وہ کہاں ہیں؟ حیا نے سر جھکا لیا۔ مما بازار گئی ہیں، عائزہ کی شادی میں صرف 2 دن رہ گئے ہیں تو کچھ ضروری شاپنگ باقی تھی، بس آتی ہی ہوں گی۔ زریاب نے اس بات میں سر ہلایا۔ تھوڑی دیر بعد باہر دستک ہوئی اور چچی تھکی ہاری حالت میں عائزہ کے ساتھ اندر داخل ہوئیں۔ زریاب نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں بھاری تھیلے تھے اور گرمی سے ان کا برا حال تھا۔
حیا اور آئزہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی جب وہ خود گلاس میں ٹھنڈا پانی بھر کر لایا اور چچی کو دیا۔ چچی، آپ یہ پانی پئیں، آپ بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہیں۔ زریاب کے لہجے میں وہ پرانی کرواہٹ اب کہیں غائب تھی۔ جیتا رہ میرا بچہ، اللہ تجھے سلامت رکھے۔ انہوں نے روایتی ممتا سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اور اس بار زریاب نے اپنا سر پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ اسے ایک عجیب سا قرار ملا۔ واپس کمرے میں آ کر جب حیا اسے پڑھانے بیٹھی، حیا پوری توجہ سے اسے مشکل سوالات سمجھا رہی تھی، مگر زریاب کا دھیان اب پڑھائی سے زیادہ حیا کی ذات میں تھا۔ وہ پہلی بار حیا کو اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا۔ حیا کی سادگی میں بھی ایک غضب کا حسن تھا۔ اس کے چہرے پر پڑنے والی سورج کی آخری سنہری کرنیں اس کی رنگت کو مزید نکھار رہی تھیں۔ پڑھاتے ہوئے جب وہ سنجیدگی سے اپنی پلکیں جھکاتی یا بات سمجھاتے ہوئے اس کے لب جنبش کرتے تو زریاب کو محسوس ہوتا جیسے وہ کسی سحر میں جکڑا جا رہا ہو۔ اس کی بڑی بڑی روشن آنکھیں، جن میں علم کی چمک اور خودداری کا نور تھا، زریاب کے دل کے بند دروازوں پر دستک دے رہی تھیں۔ حیا تو کتاب میں گم تھی، مگر زریاب کی نظریں اس کے چہرے کے نقوش پر ٹھہر گئی تھیں۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ خوبصورتی صرف مہنگے لباسوں اور میک اپ میں نہیں ہوتی، بلکہ حیا جیسی پاکیزہ سادگی اور وقار میں چھپی ہوتی ہے۔ آئزہ کی شادی کے دن قریب آتے ہی زریاب کی شخصیت مکمل بدل چکی تھی۔ وہ اب صرف ایک شاگرد نہیں رہا تھا، بلکہ اس گھر کا ایک فرد بن چکا تھا۔ وہ خود آگے بڑھ کر بازار کے کام کرتا اور چھپ کر کئی جگہوں پر اپنی جیب سے ادائیگی بھی کر دیتا تاکہ حیا کے سر سے بوجھ کم ہو سکے۔ زریاب کی نظریں ہر وقت حیا کا تعاقب کرتیں۔ وہ دیکھتا کہ حیا کس طرح تھکاوٹ کے باوجود مسکراتے ہوئے مہمانوں کو سنبھال رہی ہے۔ اس کی سادہ سی شخصیت میں ایک ایسی مقناطیسی کشش تھی کہ زریاب کے لیے اس سے نظریں ہٹانا مشکل ہو رہا تھا۔ دن گزرتے گئے اور آخر کار شادی کا دن بھی آ پہنچا۔ شادی والے دن حیا نے ہلکے گلابی رنگ کا ایک سادہ سا کامدار سوٹ پہنا تھا، بالوں کو ڈھیلے ڈھالے انداز میں باندھا ہوا تھا اور چہرے پر معمولی سا کاجل تھا۔ زریاب اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اسے لگا جیسے آج تک اس نے جتنی بھی لڑکیاں دیکھی تھیں وہ سب اس سادگی کے سامنے بے رنگ تھیں۔ بارات آئی، مٹھائیاں تقسیم ہوئیں، مگر عین نکاح کے وقت فضا میں سناٹا چھا گیا۔ آئزہ کے ہونے والے سسرال والوں نے اچانک نکاح روک دیا۔ ہمیں ایک بات کرنی ہے، دولہے کے باپ نے سنجیدگی سے کہا۔ ہماری بارات یہاں سے تبھی اٹھے گی اور آئزہ ہمارے گھر تبھی جائے گی جب آپ ایک شرط پوری کریں گے۔ شہناز بیگم، رزاق صاحب اور حیا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ شرط؟ کیسی شرط؟ شہناز بیگم نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ ہمارا چھوٹا بیٹا حیا کو پسند کرتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آج آئزہ کے ساتھ ساتھ حیا کا نکاح بھی ہمارے چھوٹے بیٹے سے کر دیا جائے، ورنہ ہم بارات واپس لے جائیں گے۔ یہ سنتے ہی حیا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ زریاب جو ایک کونے میں کھڑا یہ سب سن رہا تھا، اس کا خون کھولنے لگا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر خنجر چلا دیا ہو۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ حیا کی ماں نے حیرت سے پوچھا۔ ہم نے ابھی کوئی تیاری نہیں کی اور اس طرح اچانک؟ ہمیں تیاری کی ضرورت نہیں، بس نکاح کر دیں، رخصتی بعد میں ہوتی رہے گی۔ لڑکے والوں کا لہجہ سخت تھا۔ حیا ساکت کھڑی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی بہن کی زندگی داؤ پر لگی ہے۔ وہ قربانی دینے کے لیے تیار تھی کہ تبھی زریاب کا صبر جواب دے گیا۔ وہ تیزی سے مجمع کے درمیان آیا۔ یہ شادی نہیں ہوگی۔ اس کی گرجدار آواز نے سب کو خاموش کر دیا۔ تم کون ہو بولنے والے؟ دولہے کے باپ نے غصے سے پوچھا۔ میں اس گھر کا بیٹا ہوں۔ زریاب نے حیا کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور حیا کی شادی وہاں ہوگی جہاں وہ چاہے گی، کسی شرط پر نہیں۔ زریاب نے اپنے فون سے اپنے والد شاہ نواز کو کال ملائی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے باپ کا اثر و رسوخ کتنا ہے۔ ڈیڈ ابھی کے ابھی یہاں پہنچے، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ کچھ ہی دیر میں شاہ نواز صاحب اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ وہاں پہنچے۔ جب انہیں صورتحال کا علم ہوا تو ان کی انا بھی جاگ اٹھی۔ زریاب نے اپنے باپ کے کان میں کچھ کہا، جس پر شاہ نواز صاحب پہلے تو چونکے، پھر انہوں نے مسکرا کر بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شاہ نواز صاحب نے لڑکے والوں کی طرف دیکھ کر کہا، آپ کو اپنی شرط مبارک ہو، کیونکہ حیا کا رشتہ پہلے ہی طے ہو چکا ہے۔ سب حیران رہ گئے۔ حیا نے تڑپ کر زریاب کو دیکھا۔ حیا میرے بیٹے زریاب کی منگیتر ہے، شاہ نواز صاحب نے اعلان کیا، اور اگر آپ کو بارات واپس لے جانی ہے تو شوق سے لے جائیں۔ آئزہ کی شادی اب کسی اور اچھے گھرانے میں ہوگی، میں خود اس کا ذمہ لوں گا۔ لڑکے والے شاہ نواز صاحب کا نام اور روب دیکھ کر سہم گئے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس غریب گھرانے کے پیچھے اتنا بڑا نام کھڑا ہے۔
انہوں نے فوراً معافی مانگی اور خاموشی سے نکاح کی کارروائی شروع کرنے کو کہا۔ شاہ نواز خانزادہ نے اپنی گھمبیر آواز میں دولہے کے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے انگلی اٹھا کر خبردار کیا، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اگر میری بیٹی عائزہ کو کسی بھی قسم کی پریشانی ہوئی یا اس نے مجھ سے آپ لوگوں کی شکایت کی کہ آپ کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، تو یاد رکھیے گا کہ میرا نام بھی شاہ نواز خانزادہ ہے۔ میں اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرنا اچھی طرح جانتا ہوں۔ دولہے کا باپ جو اب تک اپنی شرط پر اکڑ رہا تھا، شاہ نواز صاحب کا جلال دیکھ کر منمنانے لگا۔ ارے نہیں جناب، آپ سے آخر کون بے خبر ہوگا؟ ہم اچھے طریقے سے سب جانتے ہیں، آپ بالکل بے فکر رہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے گھر میں ایک ایسی لڑکی آ رہی ہے جس کا تعلق آپ جیسے معتبر خاندان سے ہے۔ حیا نے حیرت کی تصویر بنے اپنے چچا کو دیکھا، وہ شخص جس نے کبھی پلٹ کر اس غریب گھر کی طرف نہیں دیکھا تھا، آج یہاں نہ صرف کھڑا تھا بلکہ عائزہ کو اپنی بیٹی کہہ کر اس کا دفاع کر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں سوالوں کا طوفان تھا کہ آخر زریاب نے اپنے باپ سے ایسا کیا کہا تھا کہ انہوں نے سب کے سامنے اسے اپنی منگیتر قرار دے دیا۔ آج پہلی بار حیا کے دل میں زریاب کے لیے نرمی آئی تھی۔ وہ زریاب کے لیے پہلے کوئی جذبات نہیں رکھتی تھی، بلکہ اسے ایک بگڑا ہوا امیر زادہ سمجھتی تھی، لیکن آج جو زریاب نے کیا تھا، جس طرح اس نے حیا کی عزت بچائی اور عائزہ کا گھر بسنے سے پہلے اجڑنے سے بچایا، اس نے حیا کی نظر میں زریاب کا مقام بہت اونچا کر دیا تھا۔ زریاب دور کھڑا حیا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانا غرور نہیں تھا، بلکہ ایک سکون تھا کہ اس نے اپنی محبت اور اپنے خاندان کے وقار کو بچا لیا تھا۔ حیا نے جب نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو پہلی بار اس کی آنکھوں میں زریاب کے لیے حقارت کے بجائے ممنونیت کی چمک تھی۔ جب عائزہ کا نکاح ہو گیا تو زریاب حیا کے پاس آیا، جو صحن کے ایک کونے میں اکیلی کھڑی تھی۔ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ حیا نے نیچی آواز میں پوچھا۔ تمہارے ڈیڈ تو ہمیں پسند بھی نہیں کرتے تھے۔ زریاب نے ایک گہرا سانس لیا۔ کیونکہ میں تمہیں کسی اور کے نام کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ حیا، میں نے شروع میں بہت غلطیاں کی، مگر اس گھر نے اور تمہاری خاموشی نے مجھے بدل دیا ہے۔ میں نے ڈیڈ سے کہہ دیا ہے کہ اگر شادی کروں گا تو صرف تم سے۔ حیا نے نظریں اٹھا کر زریاب کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانی حقارت نہیں تھی، بلکہ ایک حیرت اور شاید تھوڑی سی اپنائیت تھی۔ کیا تم مجھ جیسی غریب لڑکی کو اپنے محل میں جگہ دو گی؟ حیا نے دھیمے سے پوچھا۔ زریاب نے مسکرا کر کہا، محل تو صرف ایک عمارت ہے حیا، اصل سکون تو تمہارے پاس ہے۔ کیا تم مجھے ایک اسٹوڈنٹ کے بجائے اپنا جیون ساتھی بننے کا موقع دو گی؟ حیا نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا تھا، جبکہ حیا کا چہرہ اسپاٹ تھا۔ شادی کی ہنگامہ آرائی ختم ہو چکی تھی۔ عائزہ اپنے گھر کی ہو گئی تھی اور رزاق صاحب کے گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ زریاب کو لگا تھا کہ اس واقعے کے بعد حیا کے دل میں اس کے لیے جگہ بن گئی ہوگی، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ حیا کی خودداری اس کے احسان تلے دبنا گوارا نہیں کرے گی۔ اگلے روز جب زریاب ہمیشہ کی طرح 5 بجے حیا کے گھر پہنچا تو اسے دروازے پر چچی نہیں بلکہ حیا ملی۔ اس کے چہرے پر وہ ممنونیت غائب تھی جو شادی والے دن نظر آئی تھی۔ وہاں اب صرف ایک برف جیسی ٹھنڈک تھی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو زریاب؟ حیا نے دروازے کی اوٹ سے پوچھا۔ زریاب ہکا بکا رہ گیا۔ وہی ہماری پڑھائی، فائنل پیپر میں اب صرف چند دن باقی ہیں، اب مزید کوئی پڑھائی نہیں ہوگی۔ حیا نے 2 ٹوک لہجے میں کہا، جو رقم تم نے مجھے دی تھی اس میں سے تاحال جتنے دن میں نے تمہیں پڑھایا ہے اتنے پیسے میں نے رکھ لیے ہیں، اور باقی ہے تمہارا لفافہ۔ اس نے وہ لفافہ زریاب کی طرف بڑھا دیا۔ زریاب کو لگا جیسے کسی نے اسے زوردار تھپڑ مارا ہو۔ حیا، یہ کیا مذاق ہے؟ میں نے تمہاری مدد کی، تمہاری بہن کا گھر بچایا، میرے ڈیڈ نے سب کے سامنے تمہیں میری منگیتر کہا۔ وہی تو مسئلہ ہے زریاب۔ حیا کی آواز میں دکھ اور غصہ دونوں تھے۔ تمہارے ڈیڈ نے مجھے تمہاری منگیتر نہیں کہا، بلکہ اپنی انا بچانے کے لیے مجھے ایک مہرے کی طرح استعمال کیا۔ انہوں نے ان لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے میرا نام تمہارے نام کے ساتھ جوڑا، اور تم نے مجھ پر احسان کیا۔ زریاب، میں غریب ضرور ہوں مگر بکاؤ نہیں ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ کل کو تمہارا خاندان مجھے یہ طعنہ دے کہ ہم نے تمہیں سڑک سے اٹھا کر محل کی زینت بنایا۔ حیا، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ زریاب نے آگے بڑھنا چاہا مگر حیا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ تم اب یہاں نہیں آؤ گے۔ میں نے تمہیں جتنا پڑھانا تھا پڑھا دیا، باقی تم خود کر سکتے ہو۔ اب ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہیں، نہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا، اور نہ ہی اس فرضی منگنی کا جو صرف ایک تماشا تھی۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور زریاب وہی گلی کے بیچوں بیچ ساکت کھڑا رہ گیا۔
اگلے کئی دن زریاب نے یونیورسٹی میں بھی حیا سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن حیا اسے دیکھتے ہی راستہ بدل لیتی۔ وہ کلاس میں اس سے دور بیٹھتی اور لائبریری میں بھی ایسی جگہ کا انتخاب کرتی جہاں زریاب کی رسائی نہ ہو۔ اس کی یہ خاموشی اور دوری زریاب کو اندر ہی اندر توڑ رہی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ حیا کو جیتنا اس کے پیسوں یا اس کے باپ کے نام سے ممکن نہیں تھا۔ اسے حیا کا اعتبار جیتنا تھا جو وہ شاید کھو چکا تھا۔ ایک شام جب حیا یونیورسٹی سے تھکی ہاری گھر واپس آئی تو دہلیز پر قدم رکھتے ہی اس کے پاؤں منجمد ہو گئے۔ سامنے صحن میں شاہ نواز صاحب اپنے پورے جاہو جلال کے ساتھ بیٹھے اس کے معذور والد سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ پاس ہی زریاب کی والدہ بھی موجود تھیں اور زریاب ایک کونے میں کھڑا خاموشی سے حیا کا منتظر تھا۔ حیا کے والد نے اسے دیکھتے ہی مسکرا کر پکارا، آؤ حیا بیٹا، دیکھو بھائی جان آج تمہارا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ زریاب تمہیں بہت پسند کرتا ہے اور وہ اس رشتے کو اب باقاعدہ رنگ دینا چاہتا ہے۔ میں نے ہاں کر دی ہے بیٹا۔ حیا کے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ اس نے تڑپ کر زریاب کی طرف دیکھا جس کے لبوں پر ایک فاتحانہ اور گہری مسکراہٹ تھی۔ وہ مسکراہٹ حیا کو چڑھانے کے لیے کافی تھی۔ مجھے زریاب سے اکیلے میں بات کرنی ہے، حیا نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ گھر والے پہلے تو حیران ہوئے، پھر شاہ نواز صاحب نے زریاب کو اشارہ کیا تو وہ حیا کے ساتھ اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ حیا نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور کسی شیرنی کی طرح زریاب پر جھپٹی۔ یہ کیا تماشا ہے زریاب؟ تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا۔ ہمارا اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں، ہمارے اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور سب سے بڑی بات، میں تمہیں پسند نہیں کرتی، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ حیا کا لہجہ غصے سے کانپ رہا تھا۔ زریاب نے بڑے اطمینان سے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اور اس کے قریب آیا۔ میں نے تمہیں پیار سے سمجھانے کی بہت کوشش کی حیا، تمہارے دل میں جگہ بنانے کے لیے تمہارے محلے کی خاک چھانی، تمہاری ڈانٹ سہی، تمہارے احسانات اٹھائے، مگر تمہاری خودداری کی دیوار بہت اونچی تھی۔ اب جب پیار سے بات نہیں بنی تو میں نے وہ راستہ اپنایا جو مجھے آتا ہے۔ تمہارے بابا مان گئے ہیں اور اب تم میری ہو کر رہو گی۔ یہ زبردستی ہے زریاب، تم مجھے خوش نہیں رکھ سکو گے، حیا نے چیخ کر کہا۔ زبردستی ہی صحیح، زریاب نے سرد لہجے میں کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر آ کر وہ اپنے والد کے پاس بیٹھا۔ ڈیڈ، میں نہیں چاہتا کہ اب کوئی دیر ہو، ہم نکاح کل ہی کریں گے۔ شاہ نواز صاحب پہلے تو ہچکچائے، بیٹا اتنی جلدی، کچھ تیاریاں تو کر لیں دو۔ مگر زریاب کی آنکھوں میں حیا کو پانے کی وہ بے چینی تھی جو کسی حد کو نہیں مانتی تھی۔ شاہ نواز صاحب نے بیٹے کی ضد کے آگے سر جھکا دیا اور اپنے بھائی سے کہا، تیاریاں کیا کرنی ہیں بھائی، ہم آج ہی نکاح پڑھواتے ہیں اور حیا کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ حیا ساکت کھڑی اپنی قسمت کا فیصلہ ہوتے دیکھ رہی تھی۔ اسی شام سادگی مگر ایک عجیب سے تناؤ کے ماحول میں حیا اور زریاب کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ زریاب نے جب نکاح نامے پر دستخط کیے تو اس کی نظریں حیا پر تھیں، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ میں نے کہا تھا نا کہ تم میری ہو۔ نکاح کے بعد حیا کو اس کے چھوٹے سے گھر سے رخصت کر کے زریاب کے بڑے محل نما گھر لے جایا گیا۔ حیا نے اس عالی شان گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ایک بار پیچھے مڑ کر اپنی گلی کو دیکھا جہاں اس کی آزادی اور اس کا سکون رہ گیا تھا۔ اب اس کے سامنے ایک نئی زندگی تھی جہاں اسے ایک ایسے انسان کے ساتھ رہنا تھا جس نے اسے جیت تو لیا تھا، مگر اس کا دل اب بھی ایک قلعہ تھا جسے فتح کرنا باقی تھا۔ نکاح کی کارروائی مکمل ہو چکی تھی اور حیا اب اس عالی شان محل کے ایک کمرے میں زریاب کی بیوی بن کر آ چکی تھی۔ گھر میں خاموشی تھی مگر بیگم شاہ نواز کے دل میں سوالوں کا طوفان تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں پہنچی انہوں نے شاہ نواز صاحب کا راستہ روکا۔ شاہ نواز، اب تو سب کچھ ہو گیا، اب تو مجھے بتا دیں کہ آخر ایسی کیا بات تھی؟ آپ جو ہمیشہ غریبوں کو حقارت سے دیکھتے تھے، اپنے بھائی کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، اچانک اتنے موم کیسے ہو گئے؟ زریاب نے ایسا کیا کہہ دیا تھا کہ آپ نے اپنی برادری، اپنی ناک اور اپنی انا سب کچھ داؤ پر لگا کر ایک غریب لڑکی کو اس گھر کی بہو بنا لیا؟ شاہ نواز صاحب نے ایک گہرا سانس لیا اور صوفے پر بیٹھ گئے۔ ان کے چہرے پر تھکن کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ بیگم، آپ کو لگتا ہے کہ میں نے یہ سب صرف زریاب کی ضد پر کیا؟ شاہ نواز صاحب نے تلخی سے مسکرا کر کہا، نہیں، زریاب کی ضد تو ایک بہانہ تھی، اصل وجہ وہ خوف تھا جو میں نے اس دن زریاب کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ بیگم شاہ نواز حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیسا خوف؟ اس دن جب یونیورسٹی کا رزلٹ آیا اور میں نے اسے حیا کی مثال دے کر ڈانٹا تو مجھے لگا تھا کہ وہ شرمندہ ہوگا، مگر اس کے بجائے اس کی آنکھوں میں ایک ایسی آگ تھی جو سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتی۔ زریاب نے مجھ سے تنہائی میں جو بات کی اس نے میری روح تک کپکپا دی، شاہ نواز صاحب نے یاد کرتے ہوئے بتایا۔ زریاب میرے پاس آیا اور اس نے صاف لفظوں میں کہا، ڈیڈ، آپ کو دولت کا گھمنڈ ہے نا؟ آپ کو لگتا ہے کہ حیا غریب ہے،
یاد رکھیے گا، اگر آج حیا میری نہ ہوئی تو میں اس شہر کی سب سے اونچی عمارت سے کود کر اپنی جان دے دوں گا، اور اس کی موت کا الزام آپ کی سی دولت اور انا پر ہوگا۔ میں جیتے جی اس لڑکی کو کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ بیگم شاہ نواز کے منہ سے ایک سسکی نکل گئی۔ شاہ نواز صاحب نے ٹھہر کر پھر بولنا شروع کیا۔ بیگم، زریاب میرا اکلوتا بیٹا ہے۔ میں نے یہ ساری سلطنت، یہ بزنس، یہ نام اسی کے لیے بنایا ہے۔ اگر میرا بیٹا ہی نہ رہا تو ان پیسوں کا میں کیا کروں گا؟ حیا غریب ہے بے شک، مگر وہ زریاب کا جنون بن چکی ہے، اور جنون جب حد سے بڑھ جائے تو وہ یا تو جان لیتا ہے یا جان دیتا ہے۔ انہوں نے اپنی بیگم کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے کہا۔ دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ میں نے نوٹ کیا کہ حیا کے آنے سے زریاب بدل رہا ہے۔ وہ لڑکا جو کبھی کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، آج فجر کے وقت اٹھ کر یونیورسٹی جانے لگا ہے۔ وہ لڑکا جو لوگوں کی تذلیل کرتا تھا، آج اپنے چچا کے گھر جا کر پانی کی گلاس بھر کر لا رہا ہے۔ مجھے احساس ہوا کہ اگر زریاب کو کوئی سدھار سکتا ہے، کوئی اس کی زندگی کو مقصد دے سکتا ہے، تو وہ صرف حیا ہے۔ میں نے حیا کو نہیں خریدا بیگم، میں نے اپنے بیٹے کی زندگی اور اس کا مستقبل خریدا ہے۔ بیگم شاہ نواز خاموش ہو گئیں۔ انہیں پہلی بار احساس ہوا کہ ان کا بیٹا کس قدر گہری محبت میں مبتلا تھا، اور شاہ نواز صاحب نے یہ فیصلہ کسی مجبورے میں نہیں بلکہ اپنے بیٹے کو کھونے کے ڈر سے کیا تھا۔ لیکن حیا؟ بیگم نے آہستہ سے پوچھا۔ وہ تو زریاب سے نفرت کرتی ہے۔ محبت کا پہلا زینہ نفرت ہی تو ہوتی ہے بیگم، شاہ نواز صاحب نے کھڑکی سے باہر چاند کو دیکھتے ہوئے کہا۔ زریاب نے اسے زبردستی حاصل تو کر لیا ہے، اب یہ اس کا امتحان ہے کہ وہ اس نفرت کو محبت میں کیسے بدلتا ہے۔ ہمیں بس اب دعا کرنی چاہیے کہ زریاب کا یہ جنون حیا کے سکون کو برباد نہ کر دے۔ حیا بیڈ کے کونے پر بیٹھی کھڑکی سے باہر چاند کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں سکون نہیں، بے چینی تھی۔ زریاب نے دروازہ بند کیا اور آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا اس نے خواب دیکھا تھا۔ جیسے ہی زریاب نے اپنا ہاتھ حیا کے کندھے پر رکھنے کے لیے بڑھایا، حیا جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ مجھے ہاتھ مت لگانا، دور رہو مجھ سے۔ اس کی آواز میں غصہ اور کپکپاہٹ دونوں تھے۔ زریاب وہیں رک گیا۔ اس کے چہرے پر دکھ کی لہر دوڑ گئی۔ آخر مسئلہ کیا ہے حیا؟ میں نے خود کو بدل لیا۔ میں نے تمہاری خاطر اپنے باپ سے بغاوت کی، میں نے پڑھائی شروع کی، میں نے وہ سب کیا جو تم چاہتی تھی۔ میں اب وہ پرانا بگڑا ہوا زریاب نہیں رہا۔ پھر یہ دوری کیوں؟ حیا نے اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیونکہ تم اب بھی وہی زریاب ہو۔ تم نے مجھے حاصل کیا ہے زریاب، تم نے مجھے جیتا نہیں ہے۔ تم نے اپنے باپ کی دولت اور اثر و رسوخ کا سہارا لے کر میرے باپ کو مجبور کیا۔ تم آج بھی اپنی انا کی تسکین کر رہے ہو۔ نہیں حیا، یہ انا نہیں، یہ محبت ہے، زریاب نے تڑپ کر کہا۔ محبت؟ حیا تلخی سے ہنسی۔ تمہارے اور میرے درمیان ایک بہت بڑی دیوار ہے زریاب، اور وہ دیوار تمہارا سٹیٹس ہے۔ تم محلوں کے عادی ہو اور میں تنگ گلیوں کی۔ تم نے مجھے اپنی منگیتر بنا کر مجھ پر احسان کیا، مگر تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس احسان تلے دب کر میرا دم گھٹ رہا ہے۔ زریاب نے ایک گہرا سانس لیا اور حیا کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا۔ کیا واقعی صرف سٹیٹس کی بات ہے، یا تم مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ حیا خاموش ہو گئی۔ اس کی خاموشی زریاب کو مار رہی تھی۔ وہ مڑ کر جانے لگا تو حیا کی آواز نے اسے روک دیا۔ میں تم سے نفرت نہیں کرتی زریاب۔ حیا کے الفاظ نے زریاب کے قدموں کو زنجیر پہنا دی۔ زریاب حیرت سے مڑا۔ حیا کا سر جھکا ہوا تھا اور آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ میں تم سے تب سے محبت کرتی ہوں جب تم یونیورسٹی کے کوریڈور میں میرا مذاق اڑاتے تھے۔ میں تمہاری ہر تلخ بات پر خاموش رہتی تھی، کیونکہ میرا دل جانتا تھا کہ تم برے نہیں ہو، بس بھٹکے ہوئے ہو۔ زریاب ساکت رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی جسے وہ پتھر دل سمجھ رہا تھا، وہ برسوں سے اس کے لیے اپنے دل میں آگ چھپائے بیٹھی تھی۔ لیکن میں نے کبھی اظہار نہیں کیا، حیا نے سسکتے ہوئے جاری رکھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ تم شاہ نواز خانزادہ کے بیٹے ہو اور میں ایک غریب انسان کی بیٹی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ لوگ یہ کہیں کہ میں نے تمہارے پیسے دیکھ کر تم پر ڈورے ڈالے ہیں۔ میں نے ہمیشہ خود کو تم سے دور رکھا تاکہ میری خودداری سلامت رہے۔ جب تم میرے گھر پڑھنے آئے تب بھی میں نے خود کو پتھر بنا لیا تاکہ تمہاری قربت مجھے پگھلا نہ دے۔ زریاب چند قدم چل کر اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے نہایت نرمی سے حیا کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ اس بار حیا نے اسے پیچھے نہیں ہٹایا۔ حیا، تم نے اتنی بڑی بات چھپا کر رکھی۔ زریاب کی آواز بھر آئی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ مجھے تمہاری دولت سے غرض تھی؟ مجھے صرف تم سے غرض تھی، اور رہی بات سٹیٹس کی تو آج سے یہ محل، یہ دولت، یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ میں تو صرف تمہارا وہ شاگرد بن کر رہنا چاہتا ہوں جسے تم نے جینا سکھایا۔ حیا نے پہلی بار زریاب کی آنکھوں میں وہ سچائی دیکھی جس کی اسے تلاش تھی۔ اس کا غصہ، اس کی انا اور اس کا خوف، سب اس ایک اعتراف کے سامنے پگھل گئے۔ اس نے اپنا سر زریاب کے سینے پر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ زریاب نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ یہ ان کی محبت کی پہلی جیت تھی، جہاں سٹیٹس ہار گیا تھا اور دو دل جیت گئے تھے۔
زریاب نے نہایت نرمی سے حیا کے بھیگے ہوئے گالوں کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ اچھا اب رونا بند کرو یار، میری شیرنی اب سیاہ بن گئی تو مجھے اچھا نہیں لگے گا، زریاب نے اسے خاموش کروانے کے لیے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، مگر اس کی اپنی آواز جذبات سے بھاری تھی۔ حیا نے اپنی آنسو بھری آنکھوں سے زریاب کی طرف دیکھا۔ اس وقت وہ روتی ہوئی آنکھیں زریاب کو کائنات کی سب سے خوبصورت شے لگ رہی تھیں، وہ جھیل جیسی آنکھیں جن میں اب نفرت کی جگہ صرف بے پناہ محبت اور اعتراف کا عکس تھا، زریاب کو اپنے سحر میں جکڑ رہی تھیں۔ زریاب آہستہ سے اس کے چہرے کے قریب جھکا۔ اس نے حیا کی ان نم آلود آنکھوں پر باری باری اپنی محبت کی مہر لگائی، جیسے وہ برسوں کے ان تمام دکھوں کا ازالہ کر رہا ہو جو حیا نے اس کی وجہ سے سہے تھے۔ حیا کے لب کسی زخمی پنچھی کی طرح تھر تھرائے، جیسے وہ اب بھی کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر زریاب نے ان لرزتے ہوئے لبوں پر خاموشی کی مہر لگا دی۔ اسے ایک لمس میں برسوں کی پیاس اور ادھورے پن کا جواب موجود تھا۔ اب تم صرف میری ہو حیا، ہمیشہ کے لیے، زریاب نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ زریاب نے نہایت نفاست اور محبت سے اسے اپنی باہوں کے حصار میں بھرا، جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو۔ حیا نے بھی اپنی آنکھیں موند لیں اور خود کو مکمل طور پر زریاب کے حوالے کر دیا۔ زریاب اسے اٹھا کر بیڈ تک لے گیا اور وہاں لٹانے کے بعد خود بھی اس کے وجود پر ایک گھنے سائے کی طرح چھا گیا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں ان کی پرچھائیاں ایک ہو رہی تھیں، جہاں اب نہ کوئی امیر تھا نہ غریب،